یہ وہ لمحہ تھا جب سارا بغداد لرز اٹھا، آسمان پر بجلیاں کڑکیں اور ایک آواز گونجی، آج زمین پر عبدالقادر کا وقت ختم ہوا، مگر اس کا فیض کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات دروازے خود بخود کھل گئے، قبروں سے خوشبو اٹھی اور نور کا ایک سمندر بغداد پر چھا گیا۔ آخر وہ کون تھے جن کے نام پر آج بھی دل دھڑکتے ہیں اور روحیں سکون پاتی ہیں؟ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام سنتے ہی دلوں میں ایک خاص عقیدت جاگ اٹھتی ہے۔ آپ کو دنیا بھر میں غوث الاعظم کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سب سے بلند مرتبے والے۔ آپ کا اصل نام محی الدین عبدالقادر تھا اور آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ اس طرح آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی ولادت ایک ایسا لمحہ تھا جو زمین و آسمان کے لیے برکت بن گیا تھا۔ یہ واقعہ 11ویں رمضان المبارک 470 ہجری میں جیلان میں پیش آیا۔ لوگ آج بھی اس دن کی برکتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو دن کا وقت تھا اور روایت ہے کہ سارا دن آپ نے دودھ نہیں پیا۔ ماں بی بی ام الخیر فرماتی ہیں کہ جیسے ہی سورج غروب ہوا تب آپ نے دودھ پیا۔ اس واقعے کو کئی کتب میں درج کیا گیا ہے، جیسے بہجت الاسرار اور قلائد الجواہر۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ پیدائش ہی سے صائم النہار ہونے کی علامت تھی۔ یہی پیدائش ہی سے اللہ کی رضا کی طرف مائل اور یہ صرف آغاز تھا۔ والدہ ماجدہ فرماتی ہیں حمل کے دوران بھی اکثر خواب اور الہام آتا تھا کہ آپ کے بطن میں آوازیں آتی جیسے اللہ اکبر اور سبحان اللہ، اور خواب میں دکھائی دیتا کہ بچہ بہت خاص ہے۔ یہ الہام آپ کی زندگی کی روحانی بلندی کی پہلی نشانی تھی۔ پیدائش کے وقت پورے شہر میں نور پھیل گیا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ گھر کی چھت سے آسمان تک ایک روشنی کا ستون نظر آیا اور آسمان کے ستارے بھی آپ کی ولادت پر چمک رہے تھے۔ کتب میں مذکور ہے کہ یہ نور کا ظہور پیدائش کے خاص لمحات میں صرف اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کئی روایتیں بھی بتاتی ہیں کہ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کی زبان سے کلمہ طیبہ نکلا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی لمحہ ظاہر کرتا ہے کہ پیدائش ہی سے آپ اللہ کے نزدیک ولی تھے۔ آپ کی ابتدائی زندگی میں بھی ولایت کے آثار واضح تھے۔ بچپن میں جب کھیلنے جاتے تو دیگر بچوں سے الگ رہتے، ذکر کرتے، زمین پر اللہ کا نام لکھتے اور کبھی چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھ کر دل میں خدا کی بارگاہ میں مشغول رہتے۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم مادر ذات ولی تھے، یعنی پیدائش ہی سے ولایت کے آثار ان کے وجود میں نمایاں تھے۔ والد محترم شیخ ابو صالح موسیٰ جیلانی نے بھی ولادت کے بعد خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ندا آئی، عبدالقادر ہمارے محبوب بندوں میں سے ہیں، ہم اسے اپنی راہ کے لیے قبول کرتے ہیں۔ یہ خواب والد کے دل میں یقین پیدا کرنے والا لمحہ تھا کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ہے۔ یہ سب واقعات نہ صرف کرامت کی نشانی ہیں بلکہ یہ ہمیں سبق بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے ولی پیدائش سے ہی اللہ کی محبت اور رحمت کے لیے چنے جاتے ہیں۔
یہ نور اور روحانیت بعد میں پوری دنیا میں پھیل گیا، اور آج بھی ہر دل جو حضرت غوث اعظم کے فیض سے روشنی پا رہا ہے، اسے برکت کا حصہ ہے۔ ابتدا ہی سے آپ کے اندر روحانیت کے آثار نمایاں تھے۔ مشہور ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے، گویا آپ فطری طور پر روزے دار تھے۔ اس واقعے کو کئی بزرگوں نے اپنی کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے، جیسے کہ بہجت الاسرار، قلائد الجواہر اور فتوح الغیب وغیرہ۔ بچپن ہی سے آپ کا دل علم کی روشنی مائل تھا۔ ایک طرف جب آپ مدرسے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ زمین پر ہلچل ہو رہی تھی، فرشتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو کہہ رہے تھے راہبو لی ولی اللہ، یعنی اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ یہ آواز آپ کے مستقبل کے عظیم مقام کی گواہی تھی۔ جب آپ 6 یا 7 برس کے تھے تو آپ نے اپنی والدہ سے عرض کیا، اماں جان مجھے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کی اجازت دیجیے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر فرمایا بیٹا جا علم حاصل کر، مگر ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ وہ نصیحت تھی جو آپ کی پوری زندگی کا اصول بن گئی۔ روایت میں ہے کہ جب آپ بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو والدہ نے آپ کے کپڑوں میں 40 دینار سی کر رکھے تھے، اور راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ وہ آپ کے پاس آئے اور پوچھا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو ہنسنے لگے اور سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے کہا تم نے کیوں سچ بولا؟ اگر چھپا لیتے تو ہم کبھی نہ جان پاتے۔ اس نے فرمایا میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ سچ بولنا، میں اپنی ماں کی بات نہیں ٹال سکتا۔ یہ سن کر سردار کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ توبہ کر بیٹھا۔ پورا قافلہ ایمان و ہدایت کی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ یہ وہ لمحہ پہلا منظر تھا جب حضرت غوث پاک کی سچائی اور روحانیت نے دلوں کو بدل دیا۔ جب آپ بغداد پہنچے، اس وقت بغداد علم فن کا مرکز تھا۔ آپ نے وہاں بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ فقہ میں آپ کے استاد ابو الوفا ابی عقیل، حدیث میں ابو الخطاب محاسبی، اور تصوف میں شیخ حمد بن مسلم دباس تھے۔ آپ نے علم کے ساتھ عمل کو بھی لازم پکڑا۔ دن میں درس دیتے، راتوں کو عبادت کرتے، کبھی کبھی رات بھر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے اور فجر تک سجدے میں رہتے۔ بغداد میں آپ نے مدرسہ قائم کیا جہاں ہزاروں طالب علم دور دراز سے آ کر علم حاصل کرتے۔ روایت میں ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جب آپ کے درس میں 70,000 سے زیادہ شاگرد بیٹھے تھے۔ آپ کے الفاظ دلوں کو بدل دیتے تھے۔ کوئی چور آتا تو تائب بن جاتا، کوئی ظالم آتا تو نرم دل بن کر لوٹتا۔ آپ کی کرامات بے شمار ہیں۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے، ایک دن آپ کی مجلس میں ایک شخص آیا جس نے کہا اس کی بیوی دریا میں ڈوب گئی ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور دعا کی اور فرمایا جا تیرے گھر جا کر دیکھ وہ زندہ ہے۔ جب وہ شخص واپس گیا تو دیکھا کہ دروازے پر اس کی بیوی پانی سے تر لباس میں کھڑی ہے۔ اس نے کہا مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے دریا سے اٹھا لیا ہو۔ ایک اور واقعہ میں آتا ہے کہ ایک عورت اپنے بیمار بچے کو لے کر آپ کے پاس آئی۔ بچہ بے ہوش تھا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اور وہ بچہ فوراً آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا۔ ایک دن ایک شخص آپ کے سامنے آیا جس کے کپڑے خون آلودہ تھے۔ آپ نے کہا میں شکار کے دوران اپنے ساتھی کو مار بیٹھا ہوں، اب پولیس مجھے تلاش کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جا سچ بول دے، اللہ تجھے معاف کرے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور وہ معجزانہ طور پر بری ہو گیا۔
آپ کی کرامتوں میں سب سے مشہور واقعہ وہ ہے جب شیطان نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی۔ ایک روز آپ مراقبہ میں تھے کہ آسمان سے ایک نورانی حالہ ظاہر ہوا اور آواز آئی، عبد القادر میں تیرا رب ہوں، اب تجھ پر عبادت فرض نہیں رہی۔ آپ نے فوراً فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دور ہو جا اے ملعون، میرے رب کی شریعت کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ تب شیطان نے کہکا لگا کر کہا، تیری عقل اور علم نے تجھے بچا لیا، ورنہ میں نے 70 عالموں کو اس جال میں پھنسا دیا تھا۔ یہ حضرت غوث پاک کی بصیرت، تقوی اور روحانی علم کا ثبوت تھا۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی عبادت کا حال ایسا تھا کہ دن کو لوگوں کو تعلیم اور اصلاح فرماتے اور راتوں کو تنہائی میں اللہ کے حضور گریہزاری کرتے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، جو بندہ اللہ کے لیے جاگتا ہے اللہ اسے کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ روایت میں آتا ہے کہ کئی راتیں آپ عبادت میں گزار دیتے، کبھی سجدے میں سر نہ اٹھاتے۔ آپ فرماتے کہ میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ وہ مقام ہے جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ دن میں طلباء کو درس دیتے، پھر عصر کے بعد واعظ فرماتے اور مغرب کے بعد ذکر میں مشغول ہو جاتے۔ آپ کا درس خطاب دلوں میں انقلاب برپا کر دیتا۔ روایت میں ہے کہ جب آپ تقریر فرماتے تو لوگ بے خود ہو جاتے، کئی لوگ روتے اور بعض بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ ایک دن ایک بدکار شخص آپ کی مجلس میں آیا، جیسے ہی آپ کی نظر اس پر پڑی آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ رو پڑا اور کہا، حضرت میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میرا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے مایوس نہ ہو، وہ دلوں کو لوٹا دیتا ہے، تو سچا توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے پاک کر دے گا۔ وہ شخص رو کر تائب ہو گیا اور بعد میں آپ کا مرید بن گیا۔ آپ کے ہزاروں مریدوں میں بڑے بڑے علماء، صوفیاء اور حکمران شامل تھے۔ آپ نے سب کو یہی تعلیم دی کہ اللہ کی رضا میں خوش رہو، دنیا کو دل سے نکال دو۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو اللہ کے در سے منہ موڑتا ہے وہ ذلت کی راہ پکڑ لیتا ہے، اور جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے دنیا اس کے قدموں میں جھک جاتی ہے۔ آپ کی مجلس میں اکثر یہ نصیحت فرماتے تھے کہ نفس کو مارے بغیر بندہ ولایت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے نفس کو بھوکا رکھ، اسے عاجزی سکھا، تب اللہ تعالیٰ تیرے دل میں نور ڈالے گا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ آپ کے شاگرد ظاہری علم کے ساتھ باطنی طہارت بھی سیکھتے تھے۔ ایک دن ایک شاگرد نے پوچھا، حضرت ولایت کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب بندہ یہ سمجھے کہ میرا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، تب وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ آپ کی تربیت میں ایک عجیب کیفیت تھی کہ آپ شاگردوں کو صرف کتابوں سے نہیں بلکہ علم سے سکھاتے تھے۔ ایک شاگرد کہتا تھا کہ میں نے حضرت کو دیکھا، وہ روٹی کھانے لگتے تو بسم اللہ اس طرح پڑھتے جیسے کہ دل سے نور نکلتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے دل سے خیال کیا کہ کاش میں حضرت کے مقام جیسا بن جاؤں۔ آپ نے فوراً فرمایا، اے فرزند، مقام حاصل کرنے کے لیے مشقت برداشت کرنی ہوتی ہے۔ ہم نے برسوں بھوک دیکھی، نیند قربان کی، لوگوں کے تانے سنے، کہیں تب جا کر اللہ نے عطا فرمایا۔ شاگرد رونے لگا۔ آپ کے زہد کا یہ عالم تھا کہ کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنے، سادہ کھانا کھاتے، اکثر فاقے میں رہتے۔ فرماتے، جس نے دنیا کو اختیار کیا اس نے آخرت کو کھو دیا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے بندوں پر رحم کرو۔ بندوں سے نفرت ایمان کو زنگ آلود کر دیتی ہے۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے اقوال آج تک روشنی کا معیار ہے۔
چند اقوال یہ ہیں کہ اللہ کے بندے بنو، دنیا کے بندے مت بنو۔ صبر ایمان کا تاج ہے اور شکر دل کا زیور ہے۔ جس نے نفس کو قابو کر لیا وہی بادشاہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے آسان راستہ خدمت خلق ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن ایک شخص آیا اور عرض کی، حضرات میں چاہتا ہوں کہ میرا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہے۔ آپ نے فرمایا، پہلے دل کو گناہوں سے پاک کر، پھر ذکر خود بخود جاری ہو جائے گا۔ ایک بار بغداد میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوکے تھے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا، سارا اناج غریبوں میں بانٹ دو۔ شاگردوں نے عرض کیا، حضرت پھر ہم کیا کھائیں گے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، جو دوسروں کو کھلاتا ہے اللہ اسے بھوکا نہیں رکھتا۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔ دوسرے دن شہر میں بارش برسی، کھیت لہلہا اٹھے۔ آپ کے شاگردوں میں ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات دیکھا حضرت غوث مراقبے میں ہیں اور آسمان سے نور اتر رہا ہے۔ میں قریب گیا تو آپ کہہ رہے تھے، یا اللہ میری امت کو گناہ گاروں کو بخش دے، میری سفارش قبول فرما۔ یہ ان کی دل کی تڑپ تھی جو ہر وقت امت کے لیے تھی۔ ایک رات آپ پر بہت شدید روحانی کیفیت طاری ہوئی کہ شاگردوں نے عرض کیا، حضرات کیا بات ہے؟ فرمایا، آج اللہ کی بارگاہ سے ندا آئی ہے کہ اے عبد القادر، ہم نے تجھے زمین و آسمان کا غوث اعظم بنایا، تیرے ہاتھ میں بخشش کی چابی دے دی۔ یہ سن کر شاگرد رو پڑے اور سجدے میں گر گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت غوث اعظم وہ ہستی ہیں جن کے وسیلے سے لاکھوں دلوں کی ہدایت ملی۔ آپ کی کرامات میں ایک یہ بھی مشہور ہے کہ ایک دن دریائے دجلہ کا پانی خطرناک حد تک بڑھ گیا، لوگ گھبرا گئے۔ آپ نے دریا کے کنارے جا کر فرمایا، ٹھہر جا، عبد القادر کا حکم ہے۔ پانی فوراً رک گیا اور لوگ محفوظ ہو گئے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ درس ایمان تھا۔ آپ فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں عزت دے تو اپنی نگاہوں کو گناہ سے بچاؤ۔ اگر دل چاہتے ہو کہ نرم ہوں تو ذکر الہی کو لازم پکڑ لو۔ جب کبھی کسی کے دل میں شک یا وسوسہ آتا تو وہ آپ کے پاس آتا اور آپ صرف ایک نگاہ ڈالتے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا۔ یہی وہ روحانی طاقت تھی جو صرف اولیاء کرام کو ملی ہوتی تھی۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزار دی۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلایا۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرے مرید وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، اور جو سنت نبوی کو چھوڑ دے وہ میرا مرید نہیں رہتا۔ آپ کے وعظ و نصیحت کے اثرات اس قدر گہرے تھے کہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں روتے رہتے۔ آپ کی مجلس میں ایمان تازہ ہو جاتا۔ ایک شاگرد بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ کبھی کبھی جب کوئی گناہگار اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتا تو آپ کی آنکھوں میں بجلیاں چمکنے لگتی اور فضا لرز جاتی۔ آپ اچانک فرمایا کرتے تھے، میں نے اللہ سے عہد کیا ہے، جو میرے در پر آئے خالی نہ لوٹے، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، میں اسے مایوس نہیں کروں گا۔ وہی محبت برا وعدہ تھا جس کی وجہ سے آج تک دنیا بھر کے عاشق آپ کے دربار میں سلام پیش کرتے ہیں۔ بغداد کے اس مقدس شہر میں آپ کی قبر مبارک کے گرد ہر وقت درود سلام کی خوشبو بکھری رہتی ہے۔ آپ کی عمر شریف تقریباً 90 برس تھی۔ وصال کے وقت صرف اللہ ہی کے الفاظ تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کے آخری لمحات قریب آئے تو آپ نے فرمایا، میرا چہرہ قبلہ کی طرف پھیر دو۔ پھر فرمایا، میں اپنے رب کے سامنے جا رہا ہوں اور اگر میں یہ کلمات ادا کیے، اللہ حاضری و شاہدی، اللہ حاضری و شاہدی، یہ کہہ کر آپ نے اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی۔
آپ کا وصال 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں ہوا۔ اسی تاریخوں کو آج بھی پوری دنیا میں 11ویں شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لوگ درود پڑھتے ہیں، نظریں دیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ وصال کے بعد بھی آپ کی روحانی برکات قائم رہی۔ بہت سے اولیاء اور صوفیاء نے بیان کیا کہ حضرت غوث اعظم کے فیض سے ان کے دلوں میں نور پیدا ہوا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر دریا میں جن سے قیامت تک اولیاء فیض پاتے رہیں گے۔ آپ کے بیٹوں اور خلفاء نے بھی آپ کے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ آپ کے بیٹے شیخ عبد الرزاق، شیخ عبد الوہاب اور دیگر نے علوم شریعت و طریقت کی خدمت کی۔ آپ کا مدرسہ بغداد میں سینکڑوں سال تک علم روحانیت کا مرکز رہا۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ اگر چند جملوں میں کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ سچائی ایمان کی بنیاد ہے، شریعت کے بغیر طریقت ممکن نہیں، اور عبادت کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ شہرت پا دینا۔ دوسروں پر رحم کرنا اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ دل کو ذکر سے زندہ رکھو ورنہ دنیا کا زنگ اس پر چھا جائے گا۔ آپ اکثر فرماتے تھے کہ میرے بیٹے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو، کیونکہ جو بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے لیے فرشتوں سے دعا کرواتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، حضرت اللہ کے سب سے قریب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ شخص جو مخلوق کے خدا کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اس تعلیم نے آپ کو غوث اعظم کے لقب سے سرفراز کیا، کیونکہ آپ نے مخلوق کے دیگر درد کو اپنا دکھ درد سمجھا اور امت محمدی کے لیے ہمیشہ رو رو کر دعائیں کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وصال کے بعد کئی لوگوں نے خواب میں آپ کو دیکھا۔ آپ فرما رہے، جس نے میری محبت میں اللہ سے لو لگائی میں قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑوں گا۔ یہ الفاظ آج بھی لاکھوں دلوں میں امید بن کر زندہ ہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتابیں بھی ہیں جن میں آپ کے وعظ و نصیحت کے خزانے موجود ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ معروف کتابیں ہیں فتوح الغیب، الفتح ربانی، الغنیہ طالبی، طریق الحق اور قلائد الجواہر۔ یہ کتابیں آج بھی اہل دل کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہیں۔ آپ کا پیغام آج کے انسان کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر دل سکون چاہتا ہے تو اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ دنیا کی دولت، عہدہ یا شہرت سکون نہیں دے سکتے، مگر اللہ کی یاد دل کے ہر زخم کو بھر دیتی ہے۔ حضرت غوث پاک اور جلیبی والے کا واقعہ۔ ایک دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ گرمی کا دن تھا، دھوپ تیز تھی۔ راستے کے کنارے ایک دکان پر ایک جلیبی بیچنے والا بیٹھا تھا۔ جلیبی بنانے کی خوشبو چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ حضرت غوث پاک کا گزر وہاں سے ہوا تو وہ جلیبی والا گستاخی کے لہجے میں بولا، او درویش، کچھ خریدنا ہے؟ تم جیسے فقیر تو مفت میں بھی لے جائیں، بھاگ کر آ جائیں۔ حضرت غوث پاک نے نرمی سے پوچھا، بیٹا زبان کو قابو میں رکھنا سیکھو، رزق میں برکت آ جائے گی۔ وہ ہنسا اور کہنے لگا، برکت؟ میرے پاس تو روز ہزاروں آتے ہیں، مجھے تمہارے فقیرانہ واز کی ضرورت نہیں۔ حضرات نے کچھ نہ سنا، مسکرا کر آگے بڑھ گئے، لیکن دل سے فرمایا، یا اللہ اسے ادب اور سچائی کا ذائقہ چکھا دے تاکہ یہ سمجھے کہ تیرا بندہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ چند ہی دن گزرے کہ وہی جلیبی والا بیمار پڑ گیا، کاروبار بند ہو گیا، پیسہ ختم ہو گیا، چولہا ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے نور اتر کر گر رہا ہے
اور ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ اگر شفا چاہتے ہو تو بغداد کے درویش عبد القادر کے پاس جا کر معافی مانگو، اللہ تیرے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ شخص اٹھا، کسی طرح حضرت غوث پاک کے در پر حاضر ہوا، قدموں میں گر کر اور روتے روتے بولا، حضرت میں نے آپ کے ساتھ بہت بڑی گستاخی کی، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا، اللہ کا شکر کر جس نے تیرے دل میں توجہ ڈال دی، توبہ ڈال دی، اب سے رزق میں حلال اور اخلاق رکھنا۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ جیسے تو نے اسے گناہ سے بچنے کی توفیق دی، ویسے ہی اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ لوگوں نے دیکھا کہ اگلے ہی دن اس کی جلیبیوں میں ایسی خوشبو نظر آ گئی کہ دور دور سے لوگ خریدنے آنے لگے۔ وہ شخص روتے ہوئے کہتا، یہ سب میرے آقا غوث پاک کی دعا کا اثر ہے، پہلے میں صرف جلیبیاں بیچتا تھا، اب برکتیں بانٹتا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو موقع ملتا ہے کہ اولیاء اللہ کی توہین کبھی معمولی بات نہیں، مگر وہ بدلہ نہیں لیتے بلکہ دعا کرتے ہیں، اور جو توبہ کر لے اللہ اس کے رزق میں بھی ایمان میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم، ہمیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے فیض سے بہرامند فرما، ہمارے دلوں کو سچائی، محبت اور ایمان سے روشن کر دے، ہمیں ان کے جیسا صابر، شاکر اور تیرے دین پر قائم رکھ۔ اے اللہ، جو یہ ویڈیو سنے اس کے دل میں تیری محبت ڈال دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، دکھوں کو راحت میں بدل دے اور دنیا و آخرت میں کامیاب فرما۔ یا اللہ، ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے ولیوں کے قریب سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ اس میں حوالہ جات اور روایات کی کتابیں شامل ہیں: بہجت الاسرار شیخ علی بن یوسف شتنوفی، قلائد الجواہر شیخ عبد الرزاق جیلانی، اور نمبر 3 پہ ہے الفتح ربانی الفیض رحمانی شیخ عبد القادر جیلانی۔ نمبر 4 الغنیہ طالبی طریق الحق شیخ عبد القادر جیلانی۔ 5 تذکرہ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار۔ نمبر 6 طبقات الاولیاء عبد الوہاب شعرانی۔ نمبر 7 فتوح الغیب شیخ عبد القادر جیلانی۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں، اپنے عزیز و اقارب تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بھی بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا کہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ایمان کو مضبوط کرے اور وہ دن نصیب کرے کہ جب ہم اپنے رب کے دیدار کی سب سے بڑی نعمت کو حاصل کریں، آمین یا رب العالمین۔